آج کا جلسہ 9واں جلسہ ہے۔ ہم ان جلسوں کے حوالے سے جتنی بھی باتیں سنتے ہیں، چاہے اللہ کی، چاہے اس کے رسول کی، چاہے صحابہ کرام کی، چاہے اہل بیت کی اطاعت، ان تمام باتوں کو سن کر ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم کہی گئی اور سنی ہوئی باتوں کے اوپر اپنے آپ میں ایمان جذبہ پیدا کریں۔ اسی غرض سے ان مقدس مہینوں میں جلسہ و جلوس کا اہتمام ہوتا ہے۔ 12ویں شریف جب آتی ہے تو ہم سیرت مصطفیٰ کو مکمل طور پر سنتے ہیں۔ 11ویں شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو سیرت غوث اعظم پر مبنی بیانات کو ہم سنتے ہیں۔ جب چھٹی شریف آتی ہے تو خواجہ خواجہ حضرت معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات کو سنتے ہیں، اور جب محرم الحرام آتا ہے تو ہم ذکر حسین کو سنتے ہیں، اہل بیت اطہار کی فضیلت کو سنتے ہیں، ان پر کیے گئے ظلم و ستم کے بیانات کو ہم سنتے ہیں، اور ان کی طرف سے ہونے والے صبر و تحمل کی داستان سنتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں کون سا ایسا ظلم تھا جو اہل بیت اطہار پر روا نہ رکھا گیا؟ بھوک ہے، پیاس ہے، دشمنوں کی کثرت ہے، نگاہوں کے سامنے نونہالوں کو شہید ہوتے ہوئے ایمان کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اور جب بات آ گئی اپنا خون دینے کی، تحفظ دین کے لیے، اسلام کے لیے، تو امام حسین نے خندہ پیشانی کے ساتھ شہادت کو گلے لگا لیا۔ یہ ظلم و ستم کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، مجوسی اور پارسی نہیں تھے، بت گر اور بت فروش نہیں تھے، بلکہ ان کے مقابلے میں جو کھڑے تھے وہ سب کے سب ایماندار تھے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے،
اور اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے ہیں۔ محبان اہل بیت کہتے ہیں۔ یہی نہ ان کے وعدے تھے امام حسین کے سامنے بڑے اصرار کے ساتھ امام حسین کو بلایا گیا، غلطی سے تو نہیں گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے تخت پر قبضہ کیا۔ یزید نے تخت پر قبضہ کیا۔ مزاجن وہ سخت تو تھا ہی، اور اسے اندیشہ بھی تھا کہ اہل مکہ اہل مدینہ مجھے کسی بھی اعتبار سے اپنا امیر نہیں مانے گا۔ تخت پر قابض ہونے کے بعد اس نے چاروں طرف قاصد روانہ کر دیا۔ یہ پوری داستان کو آپ سن رہا، ویسے ہر سال سنتے ہیں مگر تازہ کرتا۔ ہر طرف اس نے قاصد روانہ کر دیے کہ میری بیعت کرو، میں تخت نشین ہو گیا ہوں۔ خصوصاً اہل مدینہ کی طرف اور اہل مکہ کی طرف اس نے بڑی تنبیہ کے ساتھ قاصد روانہ کیا۔ میری طرف سے تمام اہل مکہ سے اہل مدینہ سے بیعت لے لو تاکہ پھر کسی کو انکار کی مجال باقی نہ رہے۔ اور خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور نواسہ رسول حضرت امام حسین کو ذرا بھی مہلت نہ دی جائے، فوراً ان سے بیعت لے لی جائے۔ ان بڑے صحابہ نے اور نواسہ رسول نے اگر میری بیعت کر لی تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ میری بیعت سے کوئی انکار کرے۔ یہ اس کے گمان باطل میں تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بار بار قاصد پہ قاصد روانہ کرتا ہے۔ حاکم مدینہ نے حضرت امام حسین اور دیگر بڑے بڑے صحابہ جو مدینہ میں موجود تھے ان کو دارالامانت میں، گورنمنٹ ہاؤس میں بلایا اور بلا کر یزید کے ارادے سے خبردار کیا۔ یزید کے ارادے سے ان کو خبردار کیا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید اب تخت نشین ہوا اور وہ آپ سب سے بیعت کا طالب ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور یزید کو امیر المؤمنین تسلیم کر۔ جب یہ سب بات سامنے آئی حضرت امام حسین کے اور بڑے بڑے صحابہ نے تو
سب نے انکار کیا، یہ نہیں ہو سکتا، یزید بد کردار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے زبردستی تخت پر قبضہ کر لیا ہے، مسلمانوں کی رائے لیے بغیر، لہذا ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، انکار کر دیا نواسہ رسول نے اور دیگر صحابہ نے۔ تو حاکم مدینہ نے کیا کہا کہ اے امام حسین اور اے صحابیوں، جواب دینے میں جلدی مت کرو، کچھ سوچ سمجھ کر کے جواب دینا، آج نہیں تو کل صحیح، کیونکہ یزید بڑا سخت آدمی ہے، ممکن ہے کہ انکار بیعت کے نتیجے میں تمہیں تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کل اسی طریقے سے ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ مقبول جواب ہمیں عنایت فرمائیں۔ تب تک ایک اور قاصد آ گیا یزید کی طرف، ایک اور قاصد آیا اور اس قاصد کے ساتھ یہ پیغام تھا کہ اگر مدینہ کے صحابہ خصوصاً حضرت امام حسین اگر میری بیعت کا انکار کرے تو ان کی گردن کاٹ کر ان کے سروں کو میرے دربار میں بھیجیں۔ اتنا سخت رویہ یزید کا، آخر یہ سختی کیوں برت رہا ہے؟ کسی اور کے ساتھ نہیں، اہل مدینہ کے ساتھ، خصوصاً نواسہ رسول کے ساتھ اتنی سختی۔ یزید سمجھتا تھا کہ حسین ابن علی نے اگر میری بیعت کر لی، مجھے اپنا امیر مان لیا، تو پھر مدینہ میں کوئی ایسا نہیں نکلے گا جو میری بیعت کا انکار کرے۔ حسین ابن علی کی بیعت میرے لیے دلیل بنے گی کہ اگر میں حق پر نہیں تھا تو نواسہ رسول نے میرے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ میرے لیے یہ دلیل، یہی سبب تھا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کا برتاؤ کر رہا، صحابہ کرام کے ساتھ سختی کا برتاؤ کر رہا ہے کہ اگر میری بیعت کا انکار کرے تو پھر ان کے سروں کو ان کے جسموں سے الگ کر دینا اور میرے دربار میں ان کے سروں کو بھیج دینا۔ دوسرا دن ہوتا ہے، حاکم مدینہ نے پھر صحابہ کرام کو طلب کیا، امام حسین کو بلایا، پھر پوچھا کیا سوچا؟ یزید کے ہاتھ پر بیعت کے معاملے میں آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہوا؟ تو سب نے حسب ثابت جواب دیا، نہیں ہو سکتا، کافر تکلیفوں کا سامنا ہوگا، کا منظور۔ کہا دیکھو یہ قاصد آیا ہے اور اس کا یزید کا فرمان سن لو، پڑھ کے سنایا، اتنا سخت کہ گردن کاٹنے کا حکم دے رہا ہے، پھر بھی برجستہ جواب دے دیا کچھ بھی ہو جائے مگر یزید کو تو ہم کسی حال میں بھی
مسلمانوں کا امیر تسلیم نہیں کرے۔ اب صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی، امام حسین اور دیگر صحابہ کرام کا اب کیا کیا جائے؟ اگر اسی طرح ہم انکار کرتے رہے تو ممکن ہے کہ کوئی سرکاری حکم سخت آ جائے ہمارے لیے۔ بالآخر صحابہ کرام کا مشورہ یہ ہوا کہ اے امام حسین، اب آپ مدینے سے ہجرت کر جائیں، مکہ چلے جائیں، مدینے سے ہجرت کر جائے اور مکہ چلے جائے۔ وہ امن کی جگہ ہے، وہاں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، وہاں کسی طرح کی کوئی تکلیف اور اذیت آپ کو نہیں دے سکتا۔ جب تک آپ یہاں ٹھہریں گے اسی طرح کے فرمان اس کے آتے ہیں۔ جب سب لوگوں کا یہی مشورہ ہوا تو بات دلے نہ خواص نہ چاہتے ہوئے بھی امام عالی مقام نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر سامان باندھے جانے لگے، اونٹوں پر کجاوے کسے جانے لگے اور خاندان رسول کے چمن زہرا یہ مہکتے ہوئے پھول اب مدینہ سے رخصت ہونے کی تیاری کرتے۔ فیصلہ اپنی جگہ پر، مگر دل حسین پہ کیا گزر رہی ہے؟ وہ مدینہ جس پر ہجرت کر کے سرکار تشریف لائے تو مدینے والوں کی خوشی کی امتحان ہے۔ بنو نجار کی بچیاں یہ گیت گاتی تھی، ترانے گاتی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ ہر کسی چھوٹے بڑے کے دل دماغ کا فرحت و شادمانی کا ماحول، ہر چہرے پر مسکراہٹ، ہر چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا جو مصطفیٰ کے ذریعے۔ لیکن اب اسی نبی کے نواسے کو اب ضرورت پڑ گئی ہے مدینہ چھوڑنے کی۔ دل پر بڑا بھاری گزر رہا، مگر چونکہ بات طے ہو گئی اسی لیے سب سے پہلے یہ نورانی قافلہ روضہ رسول پر پہنچتا ہے۔ آخری سلام کرنا، رخصتی سلام کرنا، ماحول ایسا بن چکا تھا اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر والے روضہ رسول پر ہیں، رو رہے۔ امام حسین عرض کرتے ہیں نینا جان، آپ کے نواسے کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے اب مدینے کی گلیاں تنگ ہو چکی ہیں، اجازت عطا فرمائیے کہ آپ کا نواسا آپ کے دین کی تحفظ میں ہجرت کر رہا ہے۔ ہچکیاں بھر کے روئے۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت امام حسین اجازت لے رہے، وہ رو رہے، ایسا سما بن گیا، کوئی آنکھ نہیں تھی جس آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ نواسا اوپر رو رہا تھا، نانا اپنی قبر شریف میں رو رہا تھا۔ رخصتی اجازت لے کر جنت البقیع میں جاتے ہیں۔ اپنی ماں، اپنے بھائی حضرت امام حسن سب سے اجازت لینے
کے لیے وہاں بھی یہی سما بدا، وہاں بھی یہی حال ہے۔ آخر کار سب کو آخری سلام، وداعی سلام کر کے اب یہ نورانی قافلہ مکے کی جانب چل پڑا، مکے کے راستے میں جو بھی ملتا حیرت سے یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ کہاں اللہ کو یقین بلا مکہ پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان رسول کے یہ افراد مکہ پہنچتے، اب مکے والوں کی خوشی کی انتہا ہے۔ مکہ میں بھی صحابہ رہتے تھے، بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو مہمان ٹھہرایا، قریب 4 یا 4.5 مہینہ تک مکہ میں نہاؤ، کوئی راستہ بھی تو نہیں، اور یہ شرعی مجبوری ہو گئی ہے میرے لیے کہ اگر کوئی کسی اہل کو بلائے نا اہل کی بیعت سے بچنے کے لیے، تو جو اہل ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جا کر نا اہل کی بیعت سے بچا لے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو لہذا یہ میری شرعی مجبوری ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ جب بہت اصرار کیا تو صحابہ کرام نے گزارش کی کہ اے نواسہ رسول، جب یہی آپ کا مصمم ارادہ ہے، آپ نے تہیہ کر ہی لیا ہے، آپ کا یہ حتمی فیصلہ ہے، تو ایک گزارش ہماری قبول فرما۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا پہلے آپ نہ جائیں، آپ خود نہ جائیں، کیونکہ ہمیں کوفہ والوں کی باتوں کا بھروسہ نہیں، آپ خود نہ جائیں۔ ایک کام کیجئے کہ آپ کسی کو اپنا نائب بنا کر کے کوفہ روانہ کریں، جو کوفہ جائے وہاں کے لوگوں سے بیعت لے لے، وہاں کے حالات کا مکمل جائزہ لے لے، اور جب اس کی طرف سے ہم کو اطلاع ملے تب آپ کا جانا مناسب ہو۔ تو یہ رائے آپ نے پسند کرنا۔ حضرت امام حسین نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جب تم یہ کہتے ہو تو میں کسی کو اپنا نائب بنا کر کے کوفہ روانہ کرتا۔ تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر چند ہدایتیں دے کر کے کوفہ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو جب انہوں نے کوفہ جانے کی تیاری کی تو ان کے 2 بیٹوں نے اصرار کیا کہ جب آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے لیے، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ محمد اور ابراہیم، یہ 2 بچے، تو بچوں کا دل نہیں توڑتے۔ کہا ٹھیک ہے، جب تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہے تو چلو میرے ساتھ۔ دونوں بچے اور حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ حضرت مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، وہ خوشی کی انتہا نہیں تھی اس وقت، لیکن یہ خوشی عارضی تھی، کچھ دنوں کی۔ سب کے سب جمع ہونے لگے مسلم بن عقیل کے پاس بیعت کرنے۔ امام حسین پر جی جان نچھاور کرنے کی قسمیں کھانے لگے۔ اب دیر نہ کرو اے مسلم بن عقیل، امام حسین کو جلدی سے جلدی بلا لا۔ کتنے لوگوں نے بیعت کی؟
مؤرخین لکھتے ہیں کہ 40,000 کی جمعیت نے، یہ کوئی کم تعداد ہے، 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ جب امام مسلم 2-4 دن ٹھہرتے ہیں، ان کی عقیدت، محبت سب دیکھتے ہیں تو دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی اہل کوفہ جو ہے یہ سب کے سب محبان اہل بیت ہے، اب امام حسین کو بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپ نے خط لکھا نواسہ رسول کے نام کہ اے امام حسین، آپ جلدی سے جلدی تشریف لائیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل کوفہ ہمارے ساتھ۔ کوفہ والوں نے 40,000 کی جمعیت نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ان کا آپ کو بلانے کا اصرار ہے۔ یہاں کے حالات بڑے ہی اچھے ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، آ جائے۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ 2 قدم چلنے کی طاقت نہیں مجھ کو، 2 قدم چلنے کی طاقت نہیں مجھ کو، عشق کھینچے لیے جاتا ہے چلا جاتا۔ اب یہاں خط روانہ ہو گیا، ادھر کوفہ کے اندر یزید کے کچھ جاسوس رہتے تھے، اور کوفہ کے گورنر جو تھے نعمان ابن بشیر، وہ محب اہل بیت، انہوں نے ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی، لیکن جاسوسوں نے یزید کے دربار میں خبر دی کہ اے یزید، ہوش کی دوا کر، کوفہ تیرے خلاف ہو چکا ہے۔ کوفہ والوں نے امام حسین کے نائب کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تیرے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو چکا ہے، اگر تو اپنی گدی، اپنا تخت بچانا چاہتا ہے تو اس فتنے کو دور کر، کسی بھی طریقے سے اس کا خاتمہ۔ جاسوسوں نے خبر دی، یزید آپ بگولا ہو گیا، اتنا سب کچھ ہو گیا، اور کوفہ کے گورنر نے کوئی کارروائی نہیں۔ میرے خلاف اٹھنے والے ماحول کو انہوں نے نہیں دبایا۔ راتوں رات اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بلایا، جو اس وقت موصل کا گورنر تھا، بلا کر کے اس کو سب کچھ پلاننگ دے دی، تو جا حجازی لباس میں اور رات کے وقت کوفہ میں داخل ہو گیا۔ دارالعمارت میں پہنچ کر پہلا کام تجھے یہ کرنا ہے کہ نعمان ابن بشیر کو معزول کر دے، ہٹا دے، وہ گورنر اپنے ہاتھ میں لے، اور ذرا بھی دیر کیے بغیر جتنے کوفہ کے بڑے بڑے قبیلے ہیں، ان کے سرداروں کو دارالعمارت میں بلا۔ بڑا مکار، پہلے تو اس نے بھی انکار کیا تھا، ابن زیاد نے کہ نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، کون ہے دیکھ سامنے اہل بیت ہے یزید۔ ابن زیاد نے کہا کہ نواسہ رسول ہے، یہ کام مجھے کہاں سے ہو کرا، ٹھیک ہے نہیں جانا مت جا، لیکن موصل کی گورنری چھوڑ دو، اور گورنری دلا لیتا نہیں جاتے،
نہیں جاتا تو گورنری سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ بلاخر دنیا کی لالچ اس کے دل دماغ پہ سوار ہو، گورنری کو چھوڑنا اسے گوارا نہ ہوا۔ کہا ٹھیک ہے، تیرا حکم ہے تو بجا لاؤں۔ آیا، سانڈلی پر سوار ہو کر، ابھی دن باقی تھا، ٹہر جاتا، اندھیرا ہوا، لوگوں کی چہل پہل جب ختم ہوئی تو حجازی لباس پہن کر، پہلے لوگ لباسوں پہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ شامی ہے، حجازی ہے، کہاں کا ہے، پتہ چل جاتا لباس۔ تو حجازی لباس پہن لیا تاکہ اگر کوئی دیکھ بھی لے تو یہ سمجھے کہ مکہ سے آیا ہے یا مدینہ سے کوئی آیا ہے، شامی نظر کون۔ اور رات ہی کے وقت خبریں لیتا رہا اپنے جاسوسوں سے، کون ہے ذی اثر، کون ہے یہاں لاگمت والا آدمی، کون ہے قبیلے کا سردار، یہ خبریں لے لے کر کے بلاتا گیا۔ صبح ہوتے ہوتے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے بلایا اور قید کر دیا۔ ابن زیاد، اور جب صبح ہوئی تو چند سپاہیوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیسے ہی یہ لوگ آئے اور گستاخانہ گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت مسلم بن عقیل نے آواز دی، جن لوگوں نے بیعت کی تھی اور جو آپ کے معتقد ہوئے تھے ان کو آواز دی، تو آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 40,000 لوگ جمع ہوئے۔ دارالامارت کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اگر اس وقت آپ حملے کا حکم دیتے تو دارالامارت کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور ابن زیاد بھی مارا جاتا، لیکن آپ نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ ایک رحم دل انسان کی طرح آپ نے وقت کا انتظار کیا کہ نہیں اگر حملے کا حکم دوں گا تو چند منٹوں میں بات تمام ہو جائے گی، لیکن میرے ہاتھوں مسلمان کو لڑانا یہ میرے لیے اچھی بات نہیں۔ تو رحم دل انسان کی طرح آپ نے وقت کا انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹے میں کوئی راستہ نکل آئے، کوئی سمادھان کی صورت بنے، کوئی مصالحت کا راستہ نکلے۔ اس کا ابن زیاد نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ جو آپ حملے کا حکم نہیں دیتے، خاموش کھڑے ہیں سب کو لے کر، تو اس کا ابن زیاد نے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس نے کیا کیا، جتنے قیدی تھے قبیلوں کے سردار ان کو اس نے دھمکایا، اے لوگو دیکھو ان میں تمہارا کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، سب تمہارے ہی لوگ ہیں، چھت پہ چڑھو اور ان کو سمجھاؤ کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، سمجھاؤ، رو ان کے سامنے، گڑ گڑاؤ ان کے سامنے، اور یہ کہو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، اور پھر یزید کا ایک ایسا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں بھی کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، چھتوں پہ چڑھ کر کے رونے لگے، بھائیو ترس کھاؤ ہم پر،
رہن کھاؤ ہم پر تم چلے جاؤ. ان کے پاس کیا ہے؟ یزید کے پاس تو پوری سلطنت ہے، لاؤ لشکر ہے. اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم تو مریں گے مگر تم بھی مرو گے. اب ان کے رونے دھونے چیخنے چلانے کا ان کے دل و دماغ پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ 10 ادھر سے بھاگے، 10 ادھر سے بھاگے، 50 ادھر سے نکلے. ہوتے 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 امام مسلم کو بڑی حیرانی ہوتی، یہ کیا دیکھ رہا. جانے لگے لوگ، ان کے چیخنے چلانے رونے دھونے سے لوگ پلپلے ہو گئے. 500 رہ گئے. سوچا کہ اتنے جب جا چکے ہیں تو ان کا بھی کیا بھروسہ، ان کا بھی کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے. چلو نماز، حکم دے دیا نماز کے لیے چلو. نماز کے لیے پہنچے. جب نماز شروع ہوئی تو یہ 500 تھے، مگر جب سلام پھیرا تو یہ 500 بھی جا چکے. تنہا حضرت مسلم بن عقیل تنہا دل مطمئن ہوا جا رہا ہے کہ میں نے تو امام حسین کو خط لکھ دیا. وہ بھی وہاں سے نکل چکے ہوں گے جب میرے ساتھ یہ غداری، یہ بد عہدی کہ مجھے تنہا چھوڑ دیا. جن لوگوں نے میرے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اس غربت اور مسافرت کے عالم میں نواسہ رسول پہ کیا گزرے، دل گھائل ہوتا جائے. ان بد عہدی پر حیرانی. مسجد سے نکلے، ایک دروازہ کھلا تھا، باقی سارے دروازے گلشن نبوت کے اس مہکتے ہوئے پھول کے لیے بند. جو بھی آپ کو دیکھتا دروازہ بند کر. ایک بڑھیا بیٹھی تھی جس کا دروازہ کھلا تھا، جس کا نام تھا طوحہ. پانی مانگا، اس نے پانی پلایا. پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں مسلم بن عقیل. کہا آپ؟ میں نے تو سنا کہ پورے کوفے والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ تو تنہا. جو سنا تھا وہ بھی صحیح تھا، اور اس وقت جو تم دیکھ رہی ہو وہ بھی صحیح ہے. اس وقت میرے ساتھ ابھی یہ گفتگو ہو ہی نہیں تھی. ادب کے ساتھ ان کو بٹھایا اس بڑھیا نے کہ نواسہ رسول ہیں، فرزند رسول ہیں، خاندان رسول کے ایک فرد ہے. عزت کے ساتھ اس بڑھیا نے اٹھایا کہ اس کا بیٹا اس بڑھیا بیٹے نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر ہے تو اس نے دارالعمارت میں جا کر کے خبر دے دی. اس وقت مسلم بن عقیل میرے گھر پر. محمد ابن اشعث کو 10 آدمیوں کے ساتھ بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری. کہ جاؤ اس وقت اہل کوفہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں، گرفتار کر دیا. یہ لوگ آئے اور آگے بڑھے. تب آپ کا تیور بدل گیا. آپ کو ہاشمی جلا رہا اور تلوار نیام سے باہر کر. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوا. تلوار لے کر کے ٹوٹ پڑے، 10 کو زخمی کر دیا. کسی کی انگلی کٹی، کسی کا کان کٹا، کسی کو چھرکے لگے. سمجھ گیا محمدی کہ
کہ بڑی غلطی کی ہے اس شیر کو چھیڑ کر، مکاری اور عیاری سے کام لیا اس نے، کہا ہے مسلم تم ہم پر تلوار کیوں چلا رہے ہو؟ ہم تو تمہیں بلانے کے لیے آئے تاکہ آپ دارالعمارت میں چلے، ابن زیاد سے کچھ بات کریں، شاید کہ کوئی اچھا راستہ نکل آئے۔ کہا یہی تو میں بھی چاہتا تھا، اس وقت کیا میں تم سے لڑتا، جب اس وقت میں نے حملے کا حکم نہیں دیا، جب میرے ساتھ ظالم کے ساتھ لوگ، اس وقت کیا کرتا؟ چلو اب ان کی باتوں میں بہکاوے میں آ کر کے حضرت مسلم بن عقیل دارالعمارت کی طرف چل پڑے۔ دارالعمارت میں پہنچتے ہیں، ابن زیاد سے بات ہوتی ہے، مگر یہی جواب تھا ان کا، یہ نہیں ہے کہ ہم یزید کی بیعت کریں، یزید اس قابل ہی نہیں۔ جب دیکھا دلیرانہ جواب تو ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ چھت پر لے جا کر کے ان کو شہید کر، چھت پر لے جائے۔ نواسہ رسول حسین ابن علی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے نائب کے ساتھ کوفہ میں کیا گزر گیا۔ اس وقت انہوں نے چھت پہ لے جا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بچوں کو آپ قاضی شریح کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ قاضی شریح کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے تو ان بچوں کو دیکھ کر رونے لگے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، بچے سبق جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پردیس میں یتیم ہوں گے؟ کا بیٹا بات کچھ ایسی ہے کہ تمہارے باپ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا اور تمہاری گرفتاری کا اعلان بھی ہوا ہے، مگر گھبراؤ مت، میں تمہیں کوشش کرتا ہوں تمہارے بھائیوں کو پہنچانے کے لیے۔ اپنے بڑے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ، جب اندھیرا چھا جائے، شام کا وقت ایک قافلہ جاتا ہے حجاز کی طرف، ان دونوں بچوں کو اس قافلے کے ساتھ ملا تاکہ اس قافلے کے ساتھ چل کر کے وہ مکہ پہنچ جائیں گے، پھر وہاں تو سب ان کو پہچان کر کے ملاقات ہو جائے۔ کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر قاضی شریح خود بھی چلتے تو یہ تو مشہور آدمی کا نام۔ قاضی شریح جو ہے ایک مشہور آدمی تھے، اسلامی عدالت کے جج تھے، اسلامی عدالت کے منصف اور میجسٹر تھے، اس لیے آپ کو ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے آپ نہیں نکلے ان بچوں کو لے کر اپنے بیٹے کو، بیٹا انجانا تھا تو جانتا پہچانتا بھی نہ ہو، تاکہ کسی کو وہم نہ گزرے کہ یہ دونوں بچے مسلم تھے۔ راستے پہ جانے والے قافلے کو دیکھا، کہا دیکھو بیٹے، یہ جو قافلہ جا رہا ہے ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا ہے، ذرا دوڑ کر کے ان کے ساتھ ہو لو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، حجاز پہنچ جاؤ۔ واپس آ گیا۔ اب یہ دو بچے جو کبھی اتنا دوڑے نہیں تھے، کبھی ایسی تکلیف اور زحمت ان کو ہوئی نہیں تھی، اور وہ قافلہ اونٹوں پر تھا، گھوڑوں پر تھا، اور یہ بچے اپنے پیروں سے دوڑتے، مگر تھوڑی ہی دیر میں قافلہ نگاہوں سے اوجھل گیا، بچے بچھڑ گئے، قافلہ مل نہیں سکا قافلہ۔ ان کو معلوم تھا کہ ہماری گرفتاری کا اعلان ہو چکا ہے، تو رات کو چلتے اور دن میں کسی جگہ چھپ جاتے، ایک درخت کی پول تھی جہاں ایک تالاب تھا، وہاں دونوں بچے سہلے میں اندر چھپے ہوئے۔ ایک عورت آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، اور پانی بھرنے کے لیے جیسے ہی جھکتی ہے
تو پانی میں ان نورانی بچوں کی نوری شعائیں پھوٹ گئی، نورانی بچوں کی نوری شعائیں پھوٹ گئی۔ پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو 2 بچے، اور اس حالت میں کیا معاملہ ہے؟ کیا ڈرو مت، مجھ سے گھبراؤ مت، میری طرف سے تم سلامت ہو کر باہر آ جاؤ اور بتاؤ کہ آپ کون ہو، کیوں ڈرے ہوئے ہو، کیوں سہمے ہوئے ہو؟ دونوں بچوں نے حقیقت بیان کر دی کہ ہم مسلم حقیر کے شہزادے ہیں، ہمارے والد کو یزید کی حکومت نے یعنی ابن زیاد گورنری نے شہید کر دیا ہے اور ہمیں گرفتار کرنے کا اعلان جاری کر دیا ہے، سو ہم بچتے بچاتے یہاں تک پہنچے۔ فکر مت کرو، میری مالکہ جو ہے، میں نوکرانی ہوں، وہ میری مالکہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، تمہیں اچھے طریقے سے رکھے گی اور تمہیں تمہارے وطن پہنچا دے گی۔ میرے ساتھ چلے۔ دونوں بچوں کو لے کر گئی تو مالکہ تو بڑی خوش ہوئی، کو یہ نواسہ رسول ہے، خاندان رسول کی معصوم کلیاں ہیں، خوش ہو گئی کہ میرے گھر دونوں بچے مہمان ہوئے۔ گرد و غبار سے کٹے ہوئے بالوں کو صاف کیا، بالوں میں تیل ڈالا، سنوارا، اور یہ ساری عزت و احترام کے بعد ان کو کھانا بھر پیٹ کھلایا، اور اپنا ایک کمرہ تھا اس میں ان کو کہا کہ یہاں تم سو جاؤ، صبح میں تم کو تمہارے وطن پہنچاؤں گا۔ دونوں بچے کمرے میں جا کے سو جاتے، لیکن رات کا کچھ حصہ گزرا، رات کا کچھ حصہ گزرا تو اس عورت کا شوہر ہانپتا کانپتا آیا۔ بیوی نے کہا کہ اس وقت کہاں گئے تھے اور یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے یزید ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو مسلم کے 2 بچوں کو گرفتار کر کے آئے گا اسے انعام میں اونٹ عطا کیے جائے۔ اس وقت اونٹ بڑی قیمتی چیز تھی، عورت سمجھ جاتی ہے کہ حضرت وہی 2 بچے میرے گھر پر ہی موجود ہیں، تو اس نے سمجھانے کی کوشش کی، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے، کیا ملے گا تم کو بچوں کو گرفتار کر کے سونپنے سے؟ تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی، ایسا ظلم نہ کرو، اور کھانا کھا کے سو جاؤ، مگر نیند نہیں آئی۔ سوچتا تھا صبح کس طرف جانا ہے، کہاں پر بچے ملیں گے، اس پلاننگ میں اس کو نیند نہیں آتی، کیونکہ ان 2 بچوں کو خواب آتا۔ اللہ کے رسول ہیں، مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے، ماں فاطمہ ہے، مسلم بن عقیل ہے، سب جیسے ان بچوں کو لینے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے، کہا بچوں اور قریب تم ہم سے ملنے والے ہو، فکر مت کرو۔ دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ ہوا، آنکھ کھل گئی تو بڑا چھوٹے سے لپٹ گیا، چھوٹا بڑے سے۔ بات کی تعبیر کو سمجھ گئے کہ ان قریب ہماری شہادت کا وقت بھی قریب ہے، اسی لیے تو رسول نے فرمایا، ہمارے ابا نے فرمایا کہ ان قریب تم ہم سے ملنے والے ہو، تو رونے لگے۔ تو بچے آخر بچے ہوتے، اور پھر تنہائی، پھر غریب الوطنی، سارا صدمہ دل دماغ پر سوار، تو ہچکیاں بھر کے رونے لگے۔ رونے کی آواز بلند ہوئی، اس خبیث کے کانوں میں آواز آ گئی جس کا نام حارث تھا۔ حارث کہا رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا سو جاؤ، کیوں کسی کی فکر کرتے ہو، سو جاؤ۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کو پتہ نہ چلے۔ کہا نہیں مجھے دیکھنا ہو۔ قریب ہی میں کمرہ تھا، جا کر کے کھول کر کے دیکھا کہ دونوں بچے سہمے ہوئے۔ کون ہو تم؟ بچوں نے سچ بتا دیا۔ انہوں نے سوچا کہ جس گھر میں ہم نے پناہ لیے وہ تھوڑا ہی ہمارا دشمن ہوگا، ساری باتیں۔ کہا تم کو تو دن بھر ڈھونڈتا رہا اور تم میرے ہی گھر پہ ہو۔ دونوں بچوں کو پکڑا، ہاتھ پیروں کو باندھا، کیا ظلم
چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ یہ ظالمانہ اور جارحانہ سلوک، بیوی بیچ میں آ جاتی ہے، چھڑاتی ہے بچوں کو، بیوی کو اتنا مارتا ہے کہ بیوی خود کبھی بھار گیا، دونوں بچوں کو پکڑ کر گھوڑے پہ چڑھایا اور نہر فرات میں جا کے دونوں کو کھڑے کیے۔ بڑا کہہ رہا ہے اگر قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو تڑپتا ہوا نہ دیکھوں۔ چھوٹا کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے قتل کر تاکہ بڑے بھائی کو تڑپتا ہوا۔ اس ظالم سے رہا نہ گیا، ایک ساتھ ایسی تلوار اس نے چلائی کہ ایک ہی بار میں دونوں بھائی کی گردن کٹ گئی اور جام شہادت نوش فرمایا دونوں بچوں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں کے سروں کو تو لے لیا۔ جس تاریخ کو امام مسلم بن عقیل کی اور ان بچوں کی شہادت ہوتی ہے، ٹھیک اسی تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو امام حسین کا قافلہ مکے سے کوفہ کی طرف چل پڑا۔ پتہ نہیں ہے ان کو وہاں کیا بھائی کی شہادت اور بھتیجوں کی شہادت کا علم نہیں۔ قافلہ رہا، اہل مکہ نے روتی ہوئی آنکھ سے اشکبار آنکھ سے ان کو وداعی دی اور یہ آگے کی طرف سفر کرنے لگا۔ قافلہ راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ امام حسین واپس چلے جائیے، ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک جگہ پر پہنچے تو ایک آدمی نے کہا کہ ان کے دل تو تمہارے ساتھ ہے، تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ ایک اور منزل آئی جہاں ایک فرزق نام کے شاعر نے کوفہ کے تازہ ترین حالات سے آپ کو خبردار کیا کہ واپس جائیے امام، تمہارے بھائی مسلم بن عقیل کو دونوں بچوں کو شہید کر دیا ہے کوفہ والوں نے، ابن زیاد نے۔ تب آپ کا ماتھا ٹھنکا، حیرت کی انتہا رہا، ایسا ظلم ہوا، میرے نائب کو قتل کر دیا، میرے بھتیجوں کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے ارادہ ملتوی کیا، آگے جانا، واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ تو مسلم بن عقیل کے کچھ بھائی تھے، کچھ بیٹے تھے، انہوں نے دامن تھاما، کہا حضرت آپ ان چھوٹے بچوں کو عورتوں کو لے کر کے مکہ چلے جائیں، لیکن ہم تو کوفہ ضرور جائیں، جب تک ہم بھائی بھتیجوں کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہمیں چین میسر نہیں آئے گا، آپ آگے کی طرف چل پڑو۔ تو امام حسین نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سالار کارواں ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ سکھ کا بھی ساتھی دکھ کا بھی ساتھی۔ ٹھیک ہے، جب تمہاری مرضی یہی ہے تو چلو، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہا اور سفر جاری ہے، سفر جاری رکھا۔ ایک منزل ایسی آئی جہاں 1000 کا لشکر لے کر کے حر بن یزید ریاحی کھڑا، 1000 کا راستہ روکو، کہا کوفہ جا رہا، کہا کوفہ داخل ہونے کی مجھے ممانعت ہے کہ آپ کو اندر داخل نہ ہونے دیا جائے، یہ ابن زیاد کا حکم۔ حالانکہ حر بن یزید ریاحی اہل بیت سے محبت رکھنے والے تھے، لیکن آرمی کے چیف تھے اس لیے مجبور تھے، سپاہیوں کے سپہ سالار تھے اس لیے مجبور تھے، اور ان کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ نوبت کہاں پہنچے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا ہے حر دیکھو ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، بلانے سے آئے ہیں، اور دیکھو یہ خطوط میرے پاس 150 خط نکالے، اور ان میں سے اکثر تو تمہارے لشکر کے ساتھ ہے، نام لے کر کے پکارا کہ اے فلاں بن فلاں، کیا یہ تیرا خط نہیں، کیا یہ تیرا خط نہیں؟ سر جھکائے ہوئے، بالآخر آپ نے وہاں کا ٹھکانہ پوچھا کہ یہ جہاں ہم پہنچے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا وادی نینوا، یعنی اس کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنتے ہی بچپن کی بات
تو وہ جگہ ہے جہاں ہمیں امتحان دینا ہے، جہاں اپنے نونہالوں کو کٹتے ہوئے مجھے دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا بہن زینب سامان اتارا، اب یہاں سے ہمیں کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں، خیمے گاڑ بہن تڑپ کر کے آئی خیمے گاڑتے ہوئے، کہا بھائی کیا بات ہے، جہاں پتھر اٹھاتے ہیں وہاں تازہ خون نکلتا ہے، کہا یہی ہوگا۔ بہن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ اپنے بچوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، یہاں تک کہ مجھے بھی خون میں آلودہ بدن شہادت کا دولہا بنتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے یہ میدان رزم کا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ کجاوے چھوڑ دیے گئے، سامان اتارے جانے لگے۔ ابھی ادھر ادھر سامان بے ترتیب پڑا تھا کہ ابن زیاد کا ایک قاصد آتا ہے، اے امام حسین یزید کی بیعت کرو۔ آپ نے اس خط کو حقارت کے ساتھ زمین پر پھینک، کہا اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، پہلے ہی سے ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ یزید کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ کچھ دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ محرم کی 3 تاریخ کو میدان کربلا میں پہنچ چکے تھے، 1 مہینے کا سفر تھا۔ ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو روانہ ہوئے اور 1 مہینے کا سفر پورا ہو کے محرم کی 3 تاریخ کو میدان کربلا میں یہ لوگ پہنچ گئے، خیمے گاڑ دیے گئے، اور اس طرح سے پھر 7 محرم کو جو ہے آپ قربانی بنا۔ اس طرح سے یہ واقعات کربلا کا بڑا خونی منظر ہے، دل ہلا دینے والا منظر ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے پھر آگے کی جو ہے گفتگو انشاءاللہ کل کی تقریر میں بیان کروں گا۔ اب یہ مقدس اور نورانی قافلہ کربلا کی قسمت تو دیکھیے، گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول میدان کربلا میں مہک رہے ہیں اور مہکا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی تقریر میں کربلا کا خونی منظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج اسی پر تقریر کو ختم کر دیتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے جو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں، صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، اب تک زمین پہ درد ہے سجدہ۔ یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ انجان تھے، پہچانتے نہیں تھے، ان کے مقام و منصب کو پہچان، ان سے بڑھ کر کے دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، ان سے بڑھ کر سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار اگر کوئی تھا وہ حسین بن علی، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، کتنا بڑا مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک نعتیہ منقبت لکھی ہے جس میں نعت بھی ہے اور منقبت، ذرا اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ان کا کیا درجہ اور کیا اللہ سبحان اللہ۔ ہے شام سہانی، شام سہانی تو سحر بے مثال، اس بے مثال کو یاد رکھیے گا، یہ میرا ردیف ہے شام سہانی تو سحر بے مثال ہے، طیبہ کے مسافر کا سفر بے مثال، اس سفر سے بڑھ اور کیا، لیکن کعبے کا محافظ حسین ابن علی
حج کے موسم میں کعبہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف طیبہ کے مسافر کا سفر بے مثال ہے، لائق تعظیم ہے کعبہ تیری حرمت ہے، لائق تعظیم اے کعبہ تیری حرمت، توقیر مدینے کی مگر بے مثال، توقیر مدینے کی مگر بے مثال ہے، عرش پہ احمد تو دل فرش پر محمد ہے، عرش پہ احمد دل فرش محمد، مخلوق میں ایک ایسا بشر بے مثال، مخلوق میں ایک ایسا بشر جو عرش پہ احمد ہے، زمین پر محمد ہے، قیامت کے دن محمود ہو تو ہے عرش پہ احمد دل فرش محمد، مخلوق میں ایک ایسا بشر بے مثال۔ اب یہاں سے منقبت شروع ہوتی ہے، یہ اگلے 3 اشعار کو نعت کے کہے، مگر جب قوت عقل کی پرواز رک گئی تو نعت کے بعد منقبت سے کہا۔ تو منقبت کے اشعار کیا ہے؟ سجدے میں پیغمبر ہے تو ہے خشک پہ شبیر، سجدے میں پیغمبر ہے تو ہے خشک پہ شبیر، کونین میں حیدر کا پسر بے مثال، کونین میں حیدر کا پسر بے مثال۔ مولانا عباس نے ایک شعر پڑھا تھا، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے تھے، تو اسی کو لیتے ہوئے میں نے یہ شعر دیا۔ ہر ایک کی چوکھٹ پہ فرشتے نہیں آتے، ہر ایک کی چوکھٹ پہ فرشتے نہیں آتے، اے فاطمہ تیرا گھر بے مثال، اے فاطمہ زہرا تیرا گھر بے مثال۔ اب یہ اس نعت و منقبت کی ایک جان ہے، ایک ایسا مصرع نکل گیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میدان جفا میں نہ رکھا پاؤں زمین، ظلم و ستم کے میدان میں قدم بھی نہیں رکھا، میدان جفا میں نہ رکھا پاؤں زمین پر، اصغر تیرے لڑنے کا ہنر بے مثال، اصغر تیرے لڑنے کا ہنر بے مثال ہے، لڑے کہ نہیں اصغر، یزیدی ظلم و ستم سے 6 مہینے کا بچہ ٹکرا ہے، دودھ چاہیے نہیں ہے، پانی چاہیے نہیں ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنے، حلقوم مبارک پر تیر کھا کر جام شہادت، میدان جفا میں ابھی قدم بھی نہیں رکھا کربلا کا میدان، میدان جفا میں نہ رکھا پاؤں زمین پر، اصغر تیرے لڑنے کا ہنر بے مثال۔ اب آخری جو مقطع ہے اس میں ذرا غزل کا رنگ میں نے دیا ہے، آخری مقطع راہوں میں تیری پھول نہ کاٹے ہیں نہ کلیاں، راہوں میں تیری پھول نہ کاٹے ہیں نہ کلیاں، صادق تیری یہ راہ گزر بے مثال، صادق یہ تیری راہ گزر بے مثال ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الفاتحہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں کرشا مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے مساجد رقام اعلان دے باقر مودا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری ہمیں اٹھا قدرت دل قادر قدرت روا کے واسطے، الا اللہ ملائکہ صلی اللہ علیہ النبی الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جنگا میں پڑھائی میں یہ بات کھاڑی واڑی چشتیہ چوک میں امام حسین کی نیاز کھوائیں گی، بدر بائی بائی جنگا میں بار نیاز کھائلہ بجی ہوئی۔ صلی اللہ علیہ رسول سے
اللہ